یہ تو ہاتھی کے دانت کھانے کے ایک ہوتے اور دکھانے کے دوسرے ہوتے ہیں. تو عمر عبداللہ کو سمجھنا چاہیے. میں اپنے پبلک کے ساتھ جنہوں نے بڑے بہومت میں ان کو جتایا اور لوگوں نے ان کو ایک بار پھر بھروسہ کیا, اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے پروٹوکال کے لیے نکلے ہیں تو پھر اس سے اچھا پروٹوکال ان کے پاس کوئی نہیں ہے. تو سارے وعدے فیل ہو گئے. کہاں 12 سلنڈر, کہاں چاول بڑھا دیں گے راشن گھاٹوں پہ, کہاں بجلی اور 200 یونٹ بولا تھا. تو آج تو عمر عبداللہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے پہلے میٹر لگا دیں گے. پہلے دیکھیں وعدے کیا ہے. پہلے عمر عبداللہ کہہ رہے تھے میٹر ہٹا دیں گے, اب کہہ رہے ہیں کہ میٹر لگائیں گے, 200 یونٹ تبھی دے دیں گے. اب دیکھیں ہمارے بچے کتنے جیلوں میں ہیں, بے گناہ بچے بھی جیلوں میں ہیں. تو عمر عبداللہ کبھی بات ہی نہیں کرتا اس چیز میں. تو عمر عبداللہ میرے حساب سے عمر عبداللہ کو سڑک پہ آنا چاہیے. اور کانگریس پارٹی نے پہلے بھی ان کو بولا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ان کے الائنس میں ہیں, تو ہم بھی سڑکوں پہ آئیں گے اور اپنی قوم کے لیے ہم سڑکوں پہ آئیں گے, اپنے پبلک کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے. جنہوں نے ان کو چنا ہے سب سڑکوں پہ آئیں گے. تو عمر عبداللہ میرے حساب سے تو عمر عبداللہ کو استعفیٰ دینا چاہیے. یہ فیل سی اب جناب وہ ریٹائر بھی ہو گئے بیچارے, ان کی ایج بھی چلی گئی. کب تک یہ سوالیہ نشان آپ کب تک چھوڑو گے ان پہ؟ جنہوں نے خودکشیاں بھی انہوں نے بچوں نے کی, اس کو ان کے پاس فیس بھی نہیں تھا بچوں کی, ان کے بچے پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے بچے جو ڈیلیویجر ہے, جو اب اس دہان پہ ہے کہ جو ریٹائر ہو گئے, ان کے بچے سڑکوں پہ پڑھ لکھ کے سبزی بیچ رہے ہیں. اب بتائیے, آپ دیکھیے عمر عبداللہ, آپ کہہ رہے ہو عمر عبداللہ کو فاسٹ ایک ڈیسیجن لینا چاہیے. اگر عمر عبداللہ کو ایک درد ہے اپنے پبلک کی, ایک اپنی قوم کی ایک درد ہے, اس کو سڑکوں پہ آنا چاہیے اور چھوڑنا چاہیے یہ اقدار. انہوں نے اقدار کے لیے یہ کیا, انہوں نے اپنے پروٹوکال کے لیے کیا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمر عبداللہ کو یہ ایسا کرنا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, کیوں نہیں. بہت سے اسٹیٹوں میں الکوہل بین ہے, جہاں مسلم میجورٹی ہے بھی نہیں وہاں بھی. اور دیکھیے اس میں مسلم اور ہندو آنا ہی نہیں چاہیے. جس نے اگر ڈرگس ہے یا شراب ہے, یہ ایسے ہی ایفیکٹ ہندو کے گھر پہ بھی کرتا ہے, ایسا ہی ایفیکٹ مسلم کے گھر پہ بھی کرتا ہے. تو اس میں بین ہونی چاہیے اور سب کے گھر بچ جائیں گے, بچے بچ جائیں گے, ایک اچھا ماحول ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے کہ ہمارے مینیفیسٹو میں ہے ہی نہیں. یہ ضروری نہیں یہ مینیفیسٹو میں ہونا چاہیے. یہ پبلک کے ہت میں کام ہے, پبلک کے ہت میں کام کرنا چاہیے. عمر عبداللہ کو ماننا چاہیے, اس کو ایک بات کرنی چاہیے اس کو کہ یہ الکوہل بین ہونا چاہیے. دیکھیے اسٹیٹ ہوڈ کی تو بات ہی نہیں ہے. ابھی تو باقی مدعوں پہ انہوں نے جو گھمایا ہے لوگوں کو. یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس لائیں گے, کہاں ہے وہ بھی تو مینیفیسٹو میں ہی تھا نا ان کو. تو کہاں ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ؟ عمر عبداللہ پاور لیس چیف منسٹر ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمر عبداللہ کامیاب ہو جائے. 6 مہینے ہو گئے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمر عبداللہ اس چیز میں کامیاب. اپوزیشن جو ہے ہماری وہ کامیاب کہاں ہونے دیں گی اس کو. یہ تو ظاہر سی بات ہے. یو ٹی ہے, ایل جی ہمارے یہاں ہے. تو یہ چیزیں مجھے نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے. عمر عبداللہ کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عمر عبداللہ کو آگے کنواں تو پیچھے کھائی ہو جائے گی. اس کو بڑا اس پہ سوچنا چاہیے. کانگریس جب تھی یہاں, آپ نے دیکھا ہوگا غلام نبی آزاد صاحب یہاں تھے, تو ہیلتھ سیکٹر کہاں پہنچا, اور آپ دیکھیے یہاں کے روڈ کہاں پہنچے. آپ کو یاد مت ہوگا کہ زڈ موڑ ٹنل, اس کی بنیاد راہل گاندھی جی نے ڈالی, اب انوگریشن مودی جی نے کی. تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو پورے کشمیر میں, JNK میں ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے. اس کی کیا نام ہے, کانگریس کے وقت میں, اور آج کی ڈیٹ میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور یہ چیزیں اگر آج کوئی نیم ڈالے گا, کوئی آج پتھر ڈالے گا کہیں, تو ہو سکتا ہے اس کو اگلی گورنمنٹ انوگریشن کر سکتی ہے. یہ تو چلتا رہتا ہے, اس گورنمنٹ میں تو یہ چلتا رہتا ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ اگر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سڑکوں کا حال کیا ہے یہاں, تو ایک بار وہ سڑک دیکھیں, ایک بار وہ ڈیولپمنٹ سڑکیں نہیں ہیں, ڈیولپمنٹ
باقی عمارتیں بنانی نہیں ہے. ڈیولپمنٹ ہے کسی غریب کو روزی دینا, ڈیولپمنٹ ہے کسی غریب کو ہاتھ سر پہ رکھنا. آپ دیکھیے ہمارے ڈیلی ویجر بیچارے در بدر ہے. اب دیکھیے غریب کو چاول نہیں ہے, 5 کلو چاول دے رہے ہیں. اچھا سلنڈر انہوں نے وعدے کیے تھے وہ بھی نہیں دیے, تو اور بڑے بہومت میں انہوں نے نیشنل کانفرنس نے جیتا تھا. اب بدقسمتی ہے ایک بار پھر دھوکہ کھا گئے, ایک بار پھر قوم نے دھوکہ کھایا, ایک بار پھر پبلک نے دھوکہ کھایا. تو آج دیکھو آج کی ڈیٹ میں کسی علاقے میں کوئی ایم ایل اے نہیں جاتا ہے. آج کی ڈیٹ میں کسی علاقے میں آپ سحری کے ٹائم دیکھیے, سحری کے ٹائم میں پاور نہیں ہوتا ہے, جب افطاری ہوتی ہے تو پاور نہیں ہوتا ہے. تو یہ کون سا چیف منسٹر ہے ہمارا, یہ کون سا ایم ایل اے ہے؟ آج تک دیکھیے ہمارے کانسٹیچوئنسی میں کوئی ایم ایل اے آیا ہے؟ بس انہوں نے ایک ہی چیز رکھا, کسی کانسٹیچوئنسی میں کوئی مرتا ہے بس اسی کو تعزیت داری کرتے جاتے ہیں. اکثر یہ لوگ تعزیت داری پہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو لوگ جمع نہیں کرنے پڑتے, وہاں خود لوگ جمع ہوتے ہیں. تو فوٹوگراف اٹھا کے بس ڈال دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ, فلانی ایم ایل اے فلانی جگہ گیا ہے. تو ان کی کوئی ساخت نہیں ہے. ان کو سوچنا چاہیے اور پبلک کو بھی آئندہ سوچنا چاہیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. ایک بار پھر دھوکہ کھایا پبلک نے. تو اگر ان کو پوری درد ہے اس قوم کی, اس وطن کی, تو سڑکوں پہ آئے, ہم دیکھیں گے. ایک بار چھوڑے یہ کرسیاں چھوڑے, پروٹوکال اپنا چھوڑے. یہ تو اپنے پروٹوکال کے لیے نکلے ہیں.